یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے بدھ کو بتایا کہ چین اور دیگر ممالک کے ذریعے تیار کردہ 348 ایسے موبائل ایپس کی نشاندہی کی گئی ہے، ان پر پابندی عائد کی گئی ہے جو یوزر کی جانکاری جمع کر رہے تھے اور اسے ملک سے باہر موجود سروروں کو غیر مجاز طریقے سے بھیج رہے تھے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے لوک سبھا میں روڈ مل ناگر کے ایک سوال کے تحریری جواب میں یہ جانکاری دی۔ رکن نے سوال کیا تھا کہ کیا حکومت نے ملک سے باہر معلومات بھیجنے والی کسی ایپ کی نشاندہی کی ہے؟ اگر ایسا کوئی ایپ پایا جاتا ہے تو کیا ان پر پابندی لگا دی گئی ہے؟ ناظرین گرامی ادھر شہر حیدرآباد سے متصل شمشاباد میں مسجد خواجہ محمود کو راتوں رات شہید کرنے کے واقعے پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ نہایت افسوسناک اور مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت حرکت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ اس بات پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ ایک طرف حکومت اقلیتوں کی ہمدردی کا دعویٰ کرتی ہے اور دوسری طرف تلنگانہ میں مسلمانوں کے مقدس مذہبی مقامات کے لیے اتر پردیش کا بلڈوزر کلچر نافذ کرتی ہے اور مسجد شہید کر دیتی ہے۔ ناظرین ادھر نائب صدر جمہوریہ کے لیے ہونے والے الیکشن میں این ڈی اے امیدوار جگدیپ دھنگڑ کو بہوجن سماج پارٹی کی حمایت دیے جانے کے اعلان کے بعد کانگریس بی ایس پی کے اس فیصلے کو ہدف تنقید بناتے ہوئے پارٹی سپریمو مایاوتی پر بی جے پی کی کھیونہار ہونے کا الزام لگایا ہے۔ یو پی کانگریس کے سیکریٹری اور سابق ایم ایل سی دیپک سنگھ نے بدھ کو مایاوتی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اب بی ایس پی سیاسی پارٹی نہیں رہ گئی بلکہ اب وہ بی جے پی کے حامی پارٹی بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور بی ایس پی ایک دوسرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ ناظرین گرامی اتر پردیش میں پرتاپ گڑھ ضلع کی تحصیل کنڈا کے احاطے میں شہزور ایم ایل اے راجہ بھیا کے والد کنور ادے پرتاپ سنگھ شیخ پور عاشق میں یکم محرم پر تعمیر گیٹ کو ہٹانے کے مطالبے کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہیں، جہاں ایس ڈی ایم کنڈا وغیرہ انتظام موجود ہے اور درمیان کا راستہ نکالنے کے لیے کوشاں ہے، وہیں ادے پرتاپ سنگھ گیٹ ہٹانے سے قبل دھرنا ختم نہ کرنے پر بضد ہیں۔ تحصیل کنڈا کے سب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ستیش ترپاٹھی نے بتایا کہ خصوصی طبقے کے لوگ یکم محرم سے 10 محرم تک مجالس اور جلوس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس ضمن میں شیخ پور عاشق گاؤں میں مسجد کے نزدیک عارضی گیٹ بنایا گیا ہے جو 10ویں محرم کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے۔ ناظرین سپریم کورٹ کی جانب سے منی لانڈرنگ ایکٹ 2022 پر فیصلہ سناتے ہوئے اس کی تمام ترامیم کو برقرار رکھا گیا، جس پر حزب اختلاف کی جماعتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے حزب اختلاف کی 17 جماعتوں نے کہا کہ جن ترامیم کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ان میں سے کچھ کو فائنانس ایکٹ کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کا جائزہ ہی نہیں لیا ہے، نیز فیصلہ سناتے وقت جن دلائل کو پیش کیا گیا وہ وہی دلائل ہیں جو انتظامیہ کی جانب سے ان سخت ترامیم کی حمایت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی طرف سے حال ہی میں منی لانڈرنگ کی روک تھام قانون 2002 میں کی گئی ترامیم کو مکمل طور پر برقرار رکھنے کے فیصلے کے طویل مدتی مضمرات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین بہار میں گزشتہ ایک ہفتے سے ہو رہی مسلسل بارش نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے اور ندیاں خطرے کے نشان کو عبور کر کے کئی اضلاع کی دیہاتوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ دریا اسنا، کوسی، کملا بالن، گنڈک، باگمتی اور مہانندا ندیاں افان پر ہیں۔ سینٹرل واٹر کمیشن کے مطابق بین آباد میں باگمتی خطرے کے نشان سے 65 سینٹی میٹر اوپر ہے، جبکہ جے نگر میں کملا بالن ندی 30 سینٹی میٹر اور مدھوبنی ضلع کے جھانجھار پور میں خطرے کے نشان سے 51 سینٹی میٹر اوپر آ چکے ہیں۔ ناظرین ادھر ہندوستان میں اب تک منکی پاکس کے 8 معاملے سامنے آ چکے ہیں، ان میں دہلی میں 3، کیرلا میں 5 معاملے، دیگر ریاستوں میں کچھ مشتبہ معاملے سامنے ضرور آئے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اس درمیان کیرلا میں گزشتہ 30 جولائی کو ایک مریض کی موت بھی ہو چکی جو ہندوستان میں منکی پاکس کی وجہ سے بھی پہلی موت ہے۔ دہلی میں جن 3 منکی پاکس کے مریضوں کا پتہ چلا ہے ان میں سے 2 کا تعلق نائجیریا سے بتایا جا رہا ہے۔
ناظرین، امرتسر میں سکھ مذہبی مقام سورن مندر کے آس پاس کے سرائے میں ٹہلنے کی جگہ پر جی ایس ٹی لگانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو غیر مدلل فیصلہ قرار دے ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بیان میں سورن مندر کے سرائیوں پر جی ایس ٹی لگانے کے فیصلے کی مذمت کی اور کہا کہ گرو گوبند سنگھ NRI نواس، بابا دیم سنگھ نواس اور ماتا بھاگ کونو نواس وغیرہ سرائیں سورن مندر سے جڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ایک بار پھر CAA یعنی شہریت ترمیم قانون نافذ کیے جانے کی ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال کے BJP لیڈر شبھیندو ادھیکاری نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے آج ملاقات کر اس قانون کو جلد نافذ کرنے کی اپیل کر دی۔ اس پر امت شاہ نے انہیں یقین دلایا کہ CAA کا نفاذ جلد ہوگا، لیکن اس سے پہلے کووڈ-19 ٹیکے کی احتیاطی خوراک دینے کا عمل پورا کیا جائے گا۔ بعد ازاں CAA نافذ کرنے کی سرگرمیاں شروع ہوں گی اور ضروری پیش رفت بھی ہوگی۔ امت شاہ سے ملاقات کے بعد شبھیندو ادھیکاری نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ بھی کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے پارلیمنٹ میں ان کے دفتر میں 45 منٹ تک ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مغربی بنگال حکومت کس طرح ٹیچر بھرتی گھوٹالے جیسی سرگرمی پوری طرح ڈوبی ہے، ان سے CAA کو جلد نافذ کرنے کی بھی گزارش کی۔ ناظرین، کویت کے ولی عہد شیخ مشعل احمد الجابر الصباح نے گزشتہ روز جاری کردہ ایک امیری فرمان کے تحت پارلیمان کو باضابطہ طور پر تحلیل کر دیا ہے۔ کویتی ولی عہد نے امیر ریاست کی جانب سے حاصل اختیارات کے تحت حکومت اور منتخب پارلیمان کے درمیان تعطل کو دور کرنے کی کوشش میں فیصلہ کیا۔ امیر کویت کے بیشتر فرائض سنبھالنے والی ولی عہد شیخ مشعل احمد الصباح نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ پارلیمان کو تحلیل کر رہے ہیں اور قبل از وقت انتخابات کرنے کا اعلان کریں گے، جبکہ گزشتہ پیر کو انہوں نے نئے نامزد وزیر اعظم کی سربراہی میں کابینہ کی منظوری دے دی تھی۔ ناظرین، وزیر خارجہ مولود چاوشولو نے قطری ہم منصب محمد بن عبد الرحمن الثانی سے رابطہ کیا ہے۔ چاوشولو نے جنوبی ایشیائی ممالک کی تعاون تنظیم آسیان اور ترکی کے مشترکہ مقاماتی اجلاس کے تحت کمبوڈیا کے دارالحکومت پنوم پین میں 2 طرفہ ملاقاتیں کی ہیں۔ ناظرین، تائیوان نے کہا ہے کہ نینسی پیلوسی کا دورہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ تائیوان وزارت خارجہ نے موضوع سے متعلق جاری کردہ بیان میں تمام پلیٹ فارموں پر اور مستقل شکل میں تائیوان کے ساتھ تعاون پر پیلوسی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری لائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اور تائیوان میں بین الاقوامی شراکت داری میں ایک دوسرے کے لیے مفید تعاون کی خاطر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ 25 سال قبل امریکہ کے اسمبلی اسپیکر نیوٹ گنگریچ کے دورے تائیوان کے بعد پیلوسی حالیہ دورہ دونوں فریقین کے لیے ایک بڑا قدم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، عراق کے ضلع دیالہ کے مشرق میں داعش کے دہشت گردوں کی طرف سے فوجی چیک پوائنٹ پر حملے کے نتیجے میں 5 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراقی حکومت سے منسلک سیکورٹی میڈیا نیٹ ورک کے جاری کردہ تحریر بیان کے مطابق داعش کے لوگوں نے قارہ تبتے کے جوار میں ایک فوجی چوکی پر مسلح حملہ کر دیا تھا۔ ناظرین، ادھر ایران میں دارالحکومت تہران سمیت ملک کے ایک بڑے حصے میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سیلاب کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد مزید 14 لاشیں ملنے کے بعد 90 تک پہنچ گئی ہیں۔ ایران ہلال احمر کے سربراہ پیر حسین کولند نے ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا کہ سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 90 تک پہنچ گئی، 8 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں متحارب فریقوں نے 2 ماہ کے لیے جنگ بندی کے سمجھوتے میں توسیع کے فیصلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ خبر کے مطابق یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب ہانس گرینبرگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین کی جانب سے جلد از جلد توسیع شدہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کو تیز کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، لبنان اسمبلی نے ملک کو 90 ٹن طبی سامان اور ادویات کی امداد فراہم کرنے پر ترکی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لبنان ہیلتھ کمیشن کے سربراہ بلال عبداللہ نے کل ترکی کی طرف سے لبنان وزارت صحت کے حوالے کی گئی طبی امداد کے لیے ٹویٹر سے پیغام جاری کیا ہے۔ بلال عبداللہ نے کہا کہ ہم لبنان کے لیے 90 ٹن کی طبی سامان اور ادویات کے عطیے پر ترکی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اقتصادی بحران کے دور میں لبنانی عوام کے ادویات کی ضرورت کو یقینی بنانے میں ترکی کی طرف سے دیا گیا عطیہ اہم کردار ادا کرے گا۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں بس اتنا ہی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔